ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا. ان کو ٹوکتا بھی نہیں ہے. کیا آپ نے نہیں سنا؟ آپ مثال کے طور پہ دیکھیں، بہت سارے گناہ کبیرہ ہم دیکھتے ہیں لیکن روکنے کی کوشش نہیں کرتے، ٹوکنے کی کوشش نہیں کرتے. مثال کے طور پر نشے کو ہی لے لیجئے. اللہ اللہ، نشہ سماج میں عام ہو رہا ہے، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے. یہاں تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت کے کچھ لوگ ہوں گے جن کے چہرے بدلے جائیں گے، ان کے چہرے بھی بندر اور سور کی طرح کیے جائیں گے. اور یہ بھی فرمایا راتوں رات ان کے مکان زمین میں دھسا دیے جائیں گے. اللہ کے حبیب غیب کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں راتوں رات ان کے مکانات زمین کے اندر دھسا دیے جائیں گے. آقا فرماتے ہیں قبروں میں ان کی شکلیں سور اور بندر کی طرح کر دی جائے گی. اصحاب مصطفیٰ نے پوچھا یا رسول اللہ، جن کے گھر راتوں رات زمین میں دھس جائیں گے، جن کی شکلیں سور اور بندر کی طرح کر دی جائے گی، وہ کون لوگ ہوں گے؟ کیا وہ کلمے کے منکر ہوں گے؟ یعنی وہ مسلمان نہیں ہوں گے؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کلمہ بھی پڑھیں گے، قرآن کو اللہ کی کتاب بھی کہیں گے، محمد الرسول اللہ کو اللہ کا نبی بھی کہیں گے، اس کے باوجود بھی ان کے گھر راتوں رات زمین میں دھسا دیے جائیں گے اور ان کے چہروں کو قبروں میں تبدیل کر دیا جائے گا. پوچھا وہ کون ہوں گے؟ فرمایا وہ میوزک بجاتے ہوں گے، وہ میوزک میں مبتلا ہوں گے، موسیقی میں مبتلا ہوں گے، ناچ گانوں میں مبتلا ہوں گے، اور فرمایا شراب کا نام بدل بدل کر کے پیئیں گے. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں وہ بھی دھسیں گے. جب اولاد پیغمبر کو، میں کوئی توہین کے طور پہ نہیں کہہ رہا ہوں، عبرت کے طور پہ کہہ رہا ہوں، آل نبی کے چہرے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں ان کے چہرے جب بدلے جا سکتے ہیں، کیا ہمارا باپ کوئی صحابی ہے؟ ہمارا باپ کوئی ولی ہے؟ ہمارا باپ کوئی نبی ہے؟ آپ عبرت کی بات تو دیکھیں، کون سے وہ گناہ اور جرائم ہیں جو امت محمدیہ میں نہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مثال کے طور پہ آج لوگ نشہ کرتے ہیں، بھائی نشہ کرتا ہے، دوسرا بھائی اس کو سمجھاتا نہیں ہے، اور اگر وہ نہ سمجھے تو اس کی مخالفت بھی نہیں کرتا. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جس نے نشہ کرنے والے کو اپنی محفل میں جگہ دی، توجہ کریں، گناہ جو عام ہو رہے ہیں مسلمانوں کی بے جا حمایت اور نرمی کی وجہ سے، ورنہ اگر ہم وہ طریقہ اختیار کریں جو اصحاب مصطفیٰ کا طریقہ تھا، ہم نے اس کو چھوڑ دیا ہے. جہاں وہ کسی کی غلطی دیکھتے تھے فوراً ٹوکتے تھے، فوراً روکتے تھے، بلکہ اللہ اکبر غلطی کرنے والا کوئی بھی ہو اس کو نہیں دیکھا جاتا تھا، بلکہ شریعت محمدیہ کا لحاظ کرتے ہوئے کسی کو بھی روک اور ٹوک دیا جاتا تھا. میں اس کو غلطی تو نہیں کہوں گا، اس لیے کہ میرا مسلک مکمل ادب ہے. الدین کلہ ادب، میرا دین ادب، میرا مذہب ادب، میرا مسلک ادب، میرا مشرب ادب، ادب ہی ادب ہے. لیکن ایک بات آپ کو بتاؤں، آج ہمارے اندر ہمت نہیں ہے ہم کسی صاحب منصب آدمی کو ٹوک دیں. ایک مرتبہ فاروق اعظم، کون فاروق اعظم؟ عمر ابن خطاب، جس کا ذکر توریت میں ہے، جس کا ذکر انجیل میں ہے، جس کا ذکر قرآن میں ہے. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں عمر کی زبان پہ حق بولتا ہے. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عمر کے ذکر سے اپنی محفل کو زینت دیا کرو. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں عمر کو دیکھ کے شیطان رستہ بدل دیتا ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں میری امت میں ایک شخص ہے، اللہ اکبر، وہ فتنوں کا دروازہ ہے، جس وقت وہ شہید ہو جائے گا فتنوں کا دروازہ ٹوٹ جائے گا، اور امت میں فتنے ایسے نمودار ہوں گے جیسے کالی رات میں بادل چھا جاتے تو جیسے بارش برستی ہے، ویسے اس کے بعد فتنوں کا ظہور ہوگا. جب تک وہ ہوں گے فتنے نہیں ہوں گے، اس کے بعد فتنے ہوں گے. صحابہ نے پوچھا وہ کون ہے؟ آقا فرماتے میں امید کرتا ہوں وہ عمر ابن خطاب ہے. ایسی شخصیت جس کے بارے میں اتنی حدیث ہو. ایک بار نماز جمعہ میں لیٹ آئے، تاخیر سے آئے جمعہ کی نماز میں. ایک جوان نے کھڑے ہو کے کہا امیر المومنین اب آپ بھی لیٹ آئیں گے مسجد میں؟ آپ بھی، حالانکہ وہ مسجد کے وہ امام نہیں تھے جو امام کا عرف آج ہمارے یہاں ہے کہ امام کو لگایا جاتا ہے، تنخواہ پہ پیسے دیے جاتے ہیں. وہ معاملہ نہیں تھا. حالانکہ یہ کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن میں صرف سمجھانے کے لیے، کیونکہ آج کے امام پر اس امام کو آپ قیاس نہ کریں. وہ وہاں کوئی تنخواہ پر امام نہیں تھے مسجد نبی کے، وہ بلکہ وہ لوگوں کو تنخواہیں دیتے تھے، وہ لوگوں کو تنخواہیں دیتے تھے. وہ امیر المومنین تھے. اللہ اکبر،
بلکہ یہ مسجد کی امامتیں تو ان لوگوں کی خیرات ہے جو ہم مصلوں پر کھڑے ہوئے ہیں۔ فاروق اعظم کو ایک نوجوان ٹوکتا ہے، آپ بھی تاخیر سے آئیں گے جمعہ کی نماز میں، جبکہ رسول اللہ کے دور میں یہ تھا کہ اذان لوگ مسجد کے اندر سنا کرتے تھے، اب دیر سے آئے۔ فاروق اعظم نے بڑے مجمع میں کوئی غصہ نہیں کیا، تو اتنا بڑا ہو گیا مجھے ٹوک رہا ہے، میں نبی کا صحابی ہوں، تو کون ہوتا ہے؟ ایسا کچھ نہیں، کیونکہ وہ رسول اللہ کے تربیت یافتہ تھے۔ اب آپ نے بڑے مجمع میں پوری مسجد بھری ہوئی ہے، جواب دیا لیٹ آنے کی وجہ یہ ہے کہ میرے پاس ایک ہی جبہ ہے، اور وہ جبہ جب میں فجر کی نماز پڑھ کے جمعہ کے دن جاتا ہوں تو اس کو دھو کر کے سکھاتا ہوں، اور تم جانتے ہو کہ سردی کی وجہ سے آج مدینے میں سورج نہیں نکلا تو میرا جبہ سوکھنے میں لیٹ ہو گیا، تو جب جبہ سوکھنے میں تاخیر ہو گئی اس لیے مجھے جمعہ میں آنے میں تاخیر ہو گئی۔ لوگوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ وقت کا امیر المومنین ایک ہی جبے پہ زندگی گزار رہا ہے، اور لوگوں نے اس جبے کو دیکھا تو اس کی آستین سے جو ہے وہ ریشے نکل رہے تھے، دھاگے نکل رہے تھے۔ کسی نے کہا امیر المومنین اس کو سل لیجئے، فرمایا میں نے اپنے محبوب کو جب اس حالت میں دیکھا ہے تو میں اب زینت کی طرف کیوں توجہ کروں۔ اس طرح کے وہ لوگ تھے۔ آج مسلمانوں کا حال یہ ہو گیا ہے کہ اگر کسی کو دیکھ رہے ہیں کہ سالی کے ساتھ وہ نکاح کر کے رہ رہا ہے، مسلمان بولتے ہیں یار مالدار آدمی کون اس کے منہ لگے گا۔ میں کہتا ہوں پھر کربلا کس چیز کا نام ہے؟ اگر صاحب ثروت اور صاحب منصب کے آنکھ میں آنکھ بات ڈالنے کے آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کرنے کی جرت نہیں ہے اور پھر لوگوں کو روکنے کی ہمت نہیں ہے، تو پھر کربلا کس چیز کا نام ہے؟ اللہ اکبر۔ کس چیز کا نام ہے؟ امام علی مقام کا مشن۔ اللہ اکبر۔ امام حسین تو وقت کے بادشاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے کھڑے ہیں، ساتھ کون دے رہا ہے کون نہیں دے رہا ہے اس کی کوئی پرواہ نہیں کی، پورا خاندان دین مصطفیٰ پہ لٹا دیا اور لٹا کے بتا دیا اگر گھر لٹا کے اللہ کا دین بچایا جا سکتا ہے تو ایک مومن کی ذمہ داری ہے، اور خاندان نبوت کا یہی پیغام ہے کہ جب کبھی زمین کا سودا ہو دوستو قائم رہو حسین کے انکار کی طرح۔ آج اگر بھائی شراب پیتا ہے، زنا کرتا ہے تو ایک بھائی اس کو ڈھانپتا ہے، سمجھاؤ نہیں مانے تو بائیکاٹ کرو۔ اسلام میں مجرموں کو پہلے سمجھانا ہے پھر بائیکاٹ کرنا ہے، اور اگر ایسا نہیں کیا تو آؤ فقی ابو اللہ سمرقندی اپنی کتاب قرۃ العیون میں لکھتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جس نے کسی نشہ کرنے والے کو اپنی محفل میں جگہ دی قیامت کے دن اللہ اس کو اندھا اٹھائے گا۔ شرابیوں کی عزت کرنے والے اندھے اٹھیں گے، نشہ کرنے والوں کو محفل میں جگہ دینے والے اندھے اٹھیں گے۔ جو دنیا میں اندھا ہو اس کی زندگی برباد ہو جاتی ہے، جو آخرت میں اندھا اٹھے۔ اور پھر سوچو نشہ کرنے والے کو عزت کی جگہ دی تو اندھا اٹھے گا، اس کا استقبال کیا تو اندھا اٹھے گا، محفل میں اس کے ساتھ بیٹھا تو اندھا اٹھے گا، پھر وہ خود نشہ کرنے والے کی حالت کیا ہوگی، اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ آپ جانتے ہیں اللہ اکبر، یہ تو وہ جرائم ہے جس کا ذکر کرتے کرتے کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، یہاں تک آقا فرماتے ہیں اگر نشہ کرنے والا بیمار پڑے، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ اس کی راوی ہے، آقا فرماتے ہیں نشہ کرنے والا بیمار پڑے اس کی عیادت کے لیے نہ جاؤ، اپنی بیٹیوں کا رشتہ اس کے ساتھ نہ کرو، فرمایا مر جائے اس کے جنازے میں شرکت نہ کرو۔ حالانکہ فقہ حنفی کا ایک مقلد ہونے کی وجہ سے میں یہ صرف حدیث نقل کر رہا ہوں بیان کے لیے، لیکن ہمارے یہاں مرتکب کبائر کی جنازہ پڑھی جائے گی، یہ وضاحت ہے ہمارے یہاں، لیکن ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ اور اس کو بھی حنفی عالم لکھ رہے ہیں، فقی ابو اللہ سمرقندی لکھ رہے ہیں کہ ام المومنین روایت کر رہی ہے کہ بیمار پڑے نشہ والا تو عیادت کو نہ جاؤ، مر جائے تو اس کے جنازے میں شرکت نہ کرو، اس کو قرض کی ضرورت ہے تو اس کو قرض مت دو، بھوکا دیکھو تو اس کو کھانا نہ کھلاؤ۔ فرمایا میرے آقا علیہ السلام نے جس
جس نے نشہ کرنے والے کو کھانا کھلایا قیامت کے دن اللہ اس کو سانپ بچھو چپکائے گا اس کے جسم پر, سانپ بچھو اس کو ڈسیں گے. اور فرمایا جس نے نشہ کرنے والے کو قرضہ دیا گویا اس نے اللہ اکبر اسلام کو ڈھانے پر کسی کی مدد کی. جس نے نشہ کرنے والے کی مدد کی, مومن کے قتل کرنے پر مدد کی. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اور میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے نشہ کیا وہ اللہ اکبر اس کے اوپر توریت کے اندر لعنت کی گئی ہے, انجیل میں لعنت کی گئی ہے, زبور میں لعنت کی گئی ہے, قرآن میں لعنت کی گئی ہے. اور نشہ کرنے والے پر اللہ کی, سب نبیوں کی اور فرشتوں کی لعنت ہے. بلکہ یہاں تک فرمایا قیامت کے دن جب نشہ کرنے والا اٹھے گا تو اس کی شکل سور کی ہوگی, سور کی, اور اس کی آنکھوں سے خون کے آنسو بہ رہے ہوں گے اور وہ اپنے منہ سے پاخانہ اگل رہا ہوگا, اس کے منہ سے پاخانہ بہ رہا ہوگا. میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا نشہ کرنے والوں کو نشہ کرتے وقت یہ احساس نہیں ہوتا؟ کہاں منہ سے پاخانے کی الٹی کرنا, چہرے کا سور کی طرح ہو جانا, آنکھوں سے خون ٹپکنا اور خون کے آنسو, اور پھر فرشتے اس کو اس حالت میں لائیں گے, چاہے وہ شراب کے ذریعے کرتا ہو, چاہے بھنگ کے ذریعے کرتا ہو, چاہے چرس کے ذریعے کرتا ہو, چاہے ہیروئن کے ذریعے کرتا ہو, چاہے وہ افیون کے ذریعے کرتا ہو, یعنی کہ کسی بھی ذریعے سے کرے. میرے آقا نے فرمایا کلو مسکرین حرام, ہر نشاور چیز حرام کر دی گئی ہے. اب آپ مجھے بتائیں, اللہ اکبر, اللہ اللہ, فرشتے کہیں گے یہ وہ ہے, یہ وہ ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں فرشتے کہیں گے یہ وہ ہے جو دنیا میں نشہ کرتا تھا, وہ حالت اس کی ہوگی اور اس پر اللہ لعنت فرمائے گا اس دن. یہ گناہ کبیرہ میں سے ایک گناہ کبیرہ ہے. اللہ اکبر. ایک گناہ اور ہے جو بہت کثرت کے ساتھ عام ہے, میں سمجھتا ہوں اللہ جس کو بچا لے وہ بچے. وہ گناہ ہے بدنگاہی کا گناہ, یعنی کہ عورتوں پر غلط نظر ڈالنے کا گناہ. بہت سارے لوگ اس سے بھی محفوظ نہیں ہیں بلکہ آنکھوں کو چکر مکر کرتے ہیں, ادھر دیکھا ادھر دیکھا, عورتوں پہ نظر ڈالی. قرآن کہتا ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم, اللہ فرماتا ہے مومنوں کو حکم دیا جائے, ایمان والوں سے کہہ دیا جائے کیا کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھے. فرمایا گیا اللہ اکبر, آنکھوں کا غلط استعمال شیطان کے ہتھیاروں میں سے ایک ہتھیار ہے, شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ نشے نے اور آنکھ کے غلط استعمال نے ایمان تک لیا ہے, ایمان تک لیا ہے. مجھے یہاں ایک بات یاد آئی, اس کو کثرت کے ساتھ کتابوں میں لکھا گیا ہے. بنی اسرائیل کا ایک عابد تھا, اس کا نام برسیسا تھا. برسیسا اتنا عبادت گزار تھا کہ 60,000 اس کے شاگرد اس کی تربیت کی وجہ سے ہوا میں اڑتے تھے. یہ حدیث پاک میں, اس کو علامہ ابن الجوزی نے بھی لکھا, فقی ابو اللہ سمرقندی نے بھی لکھا, علامہ ابن حجر نے بھی لکھا. میں ان تینوں کا حوالہ دے رہا ہوں, الفاظ مختلف ہوں گے لیکن گفتگو کا ماں حاصل وہی ہے. توجہ کرنا, گناہ انسان کو کفر تک, جیسے بیماری انسان کو موت تک لے جاتی ہے, بیماری موت نہیں ہے لیکن موت تک لے جاتی ہے. اگر اس پہ کنٹرول نہیں کیا گیا تو بیماری موت تک لے جائے گی. ایسے ہی اگر گناہ سے نہیں بچا گیا تو گناہ انسان کو کفر تک لے جائے گا. گناہ سے بچا جائے اور گناہ سے سخت نفرت کی جائے. حیرت ہے, ہم سور سے تو نفرت کرتے ہیں لیکن پھر شراب سے کیوں نفرت نہیں کرتے, حالانکہ دونوں یکساں حرام ہیں, دونوں کی حرمت بالکل ایک جیسی ہے. حیرت کی بات یہ ہے کہ لوگ نشے سے پھر کیوں اتنی نفرت, سور کا نام آ جائے تو منہ اترتا ہے, منہ پھیرتے. کچھ لوگوں نے تو یہ بھی غلط مسئلہ جو وہ ذکر کر رکھا ہے کہ سور کا نام جو وہ لو تو 40 دن کے لیے کھانا حرام ہو جاتا ہے. میں نے اتنی بار لیا تو اس کا مطلب یہ کہ 2 4 6 مہینے کی تو پھر میری چھٹی ہو جانی چاہیے. تو ایسا نہیں ہے. تو کچھ باتیں ایسی ہیں کہ ہم نے زبردستی سے عام کر رکھا ہے. تو میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, برسیسا 60,000 اس کے شاگرد اس کی تربیت کی وجہ سے ہوا میں اڑتے تھے. فرشتوں نے ایک دن اس کی عبادتوں پہ تعجب کرتے ہوئے کہا, فرشتوں نے کہا اللہ برسیسا کیسا عابد ہے. ارشاد ہوا انی عالم ما لا تعلمون, جو ہم جانتے وہ تم نہیں جانتے. فرمایا برسیسا کافر ہے. توجہ کریں آپ,
اس کے شاگرد ہوا میں اڑ رہے ہیں، فرشتے اس کی عبادت پر متعجب ہیں، تعجب کر رہے ہیں، اور اللہ فرما رہا ہے کہ وہ کافر اور جہنمی ہے، اس کا علم ہے۔ اسی لیے یہاں پر ایک بات رک کر کے عرض کروں، کتنے بھی عبادت گزار اور نیکوکار بن جاؤ، اپنی عبادتوں پہ کبھی ناز نہیں کرنا۔ پتہ نہیں اس کے علم میں کیا ہے، اس نے ہمارے لیے کیا لکھ رکھا ہے ہمیں نہیں پتا۔ جب تک دونوں پیر جنت میں نہیں پہنچ جائیں کوئی دیر ہوشیاری کی ضرورت نہیں ہے۔ میں ایسا، میں ویسا، میں ویسا، اپنی میں نکال دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو میں پسند نہیں ہے، اور اکثر میں والے کفر کی وادی میں گئے، وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ حسن پر گھمنڈ کیے تو گئے، حسن پر گھمنڈ کیے تو گئے، علم پہ گھمنڈ کیے تو گئے، تقوی پہ گھمنڈ کیا تو گئے۔ گھمنڈ اللہ کو کسی کا پسند نہیں، تکبر اسی کو زیبا ہے، تکبر اسی کے شایان شان ہے۔ اس ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا، اور اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے اپنے دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ فیس بک گروپ پر ضرور شیئر کر دینا، تاکہ اس کا صلہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔